QS میڈیا پیش کرتے ہیں قرآنی مثالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ پیارے بھائیو، سورہ حج کے اندر اللہ رب العالمین نے کئی مثالیں دیا ہے، ان میں سے ایک مثال مشرک کا انجام کیسا ہونے والا ہے اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور وہ آدمی جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کا انجام ایسے ہی ہونے والا ہے كَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جیسے وہ آسمان سے گرا ہو۔ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، وہ آسمان سے گرا، بیچ میں یا تو اس کو شکاری پرندے اچک لیں گے، او تحوی بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، یا تو ہوا اس کو دور کی جگہ میں لے جا کے کہیں اڑا کے پھینک دیں گے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے مشرک کا انجام کیا ہے اس کو کیسے مثال دے کے سمجھایا۔ ہر انسان کو اللہ رب العالمین نے جب پیدا کیا تو توحید پہ پیدا کیا، فطرت پہ پیدا کیا، اور توحید اور فطرت یہ سب سے اونچی اور سب سے بلند جگہ ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی یہاں بندہ اسی بنیاد پر پہنچتا ہے، یہ اس کی عظمت ہے۔ لیکن جب بندہ اس توحید کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، فطرت کے راستے کو چھوڑ کر کے شرک کرنے لگ جاتا ہے، تو اس کا انجام ایسے ہوتا ہے کہ وہ ذلیل، جیسے ایک آدمی آسمان سے گرتا ہے، اللہ اکبر، 15-20 فٹ کے چھت سے اگر آدمی گرتا ہے تو کہتے اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا، اس کا پیر ٹوٹ گیا۔ اگر 4 منزلے کی بلڈنگ سے گرتا ہے تو کہتے وہ چکنا چور ہو گیا، اور اوپر بلڈنگ سے گرتا ہے کہتے بچتا نہیں ہے۔ یا اللہ رب العالمین نے کیا کہا، جو مشرک ہے وہ اس کا انجام ایسے ہونے والا ہے جیسے وہ آسمان سے گرا ہے۔ اور جیسے آدمی اونچائی سے گرتا ہے تو اپنے آپ کو ذلیل کر لیتا ہے، ایسے آدمی توحید جو عزت والی چیز تھی اس کو چھوڑ کر کے شرک اختیار کیا ہے تو وہ اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہے۔ اب آسمان سے جب گر رہا ہے تو اس کی 2 شکلیں ہو سکتی ہیں، یا اس کا 2 انجام ہوگا، یا تو بیچ میں آسمان کے خلا ہی میں اس کو شکاری پرندے نوچ نوچ کے کھا لیں، یا اگر شکاری پرندے اس کو نوچ نوچ کے کھانے سے بچ گیا وہ آدمی مشرک، تو ایسی صورت جو زمین پہ آئے گا تو ہوائیں اس کو ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر گھمائیں گی، یہاں تک کہ اس کی ریڑھ کی ہڈیاں اور پسلی کی ہڈیاں سب ختم ہو جائیں گی۔ یہ اللہ رب العالمین اس کا انجام بیان فرمایا ہے۔ یہ در حقیقت ہے کیا، ایک آدمی جب توحید کے راستے کو چھوڑتا ہے تو یا تو اس کو شیاطین اور گمراہ کرنے والے سماج کے اندر جو دعات اور مبلغین ہیں، یا اس کو اپنے بہکاوے میں لے کر کے، جیسے شکاری پرندے ہوتے اس کو لے کے جھپٹا مارتے ہیں، ایسے اس آدمی کو جو ہدایت کے راستے کو چھوڑتا ہے، توحید کے راستے کو چھوڑتا ہے، اس آدمی کو شیطان اور اسی طرح سے گمراہ کرنے والے دعات اور مبلغین جو گمراہی کے اور اسی طرح ضلالت کے دائی ہیں ان کو لے کر اچک جاتے ہیں۔ اب وہ آدمی کبھی وہ ٹولی میں دکھے گا، کبھی اس ٹولی میں دکھے گا، کبھی وہ ٹولی میں دکھے گا، کبھی اس گروپ میں جائے گا، کبھی اس گروپ میں جائے گا، اس کو اطمینان نہیں رہے گا، اور سوچے گا یہاں سکون نہیں ملا تو وہاں جا کے ملے گا، وہاں جاتا تو وہاں بھی نہیں ملتا ہے، پھر وہاں جاتا ہے، پھر اور جاتا ہے، یعنی آدمی بھٹکتا رہتا ہے، شیطان اس کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے۔ اگر اس کے شیطان اس کے اوپر حاوی نہیں ہوا، گمراہ کرنے والے دعات اور مبلغین کی وہاں تک پہنچ نہیں ہوئی، تو اس کا جو اپنا نفس ہے، خواہشات نفسانی جو ہے، وہ خواہشات نفسانی ہوا کی طرح اس کو کبھی ادھر گھمائے گی، کبھی ادھر گھمائے گی، یہاں اچھا لگ رہا تو یہاں ماتھا ٹیک دے گا، وہاں جائے گا تو اس کے نفس کو یہ بھی اچھا لگے گا تو وہاں بھی جھک جائے گا، جہاں اس کا نفس جو چیز اس کو اچھی لگے گی اسی پر وہ اپنے آپ کو اتار لے گا، اور ایسا آدمی زندگی کے اندر کبھی بھی سکون نہیں پا سکتا۔ تو جیسے مشرک کی مثال اللہ نے دی، آسمان سے گرا، زمین پہ آنے کے بعد اس کا انجام کیسے ہونے والا ہے، ایسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ جب ایک مشرک اور منافق کی جب موت ہوتی ہے تو اس کی روح کو جب فرشتے لے کر آسمان کی بلندیوں پہ جاتے ہیں تو آسمانی دنیا ہی پر پہلا ہی جو آسمان ہوتا ہے وہاں پہ دروازہ فرشتے کھٹکھٹاتے ہیں، فرشتے جو یعنی دربان ہوتے ہیں، پہلے آسمان کے دروازے پہ جو فرشتے نگراں ہوتے ہیں وہ روح لے جانے والے فرشتوں سے پوچھتے کون کس کو لے کر آئے ہیں؟ فرشتے اس آدمی کا نام بتا دے جو شرک کرنے والا ہوتا ہے، جو توحید کے راستے کو چھوڑنے والا ہوتا ہے، تو کہتے نہیں، اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جائے گا،
اللہ تعالیٰ سے فرشتے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ کیا کرے، یہ تو فرشتے جو دربان ہیں وہ تو دروازہ ہی نہیں کھول رہے ہیں، اوپر کیسے لے جائیں؟ تو اللہ رب العالمین کہے گا کہ ایسے آدمی کی روح کو وہیں آسمان دنیا سے اٹھا کے زمین پہ پھینک دو اور سجین میں لے جا کے اس کا نام انٹری کر دو۔ تو یہ شرک کا انجام اور مشرک کا جو انجام بد ہونے والا ہے، یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ ایسا آدمی جو شرک کرنے والا ہے وہ کبھی بھی فلاح پانے والا، کبھی بھی اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا حقدار ہونے والا نہیں ہے۔ اس کا انجام ایسے ہونے والا ہے جیسے آسمان سے گرنے والا چکنا چور ہو جاتا ہے، ایسے وہ آدمی جہنم میں گرے گا۔ روح پرواز ہونے کے ٹائم پہ آسمانی دنیا سے گرتا ہے اور قیامت کے دن وہ جہنم کی تہ میں جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اور مثال دیا ہے اور بہت ہی اہم مثال دیا ہے، اور اس مثال کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، تمام انسانوں کو اللہ تعالی نے خطاب کیا، اے لوگو ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ایک اگزامپل تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ، ذرا کان کے پردے کھول لو، کان لگا لو، ذرا کان کھڑے کر لو، غور سے اس مثال کو سنو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے لوگو تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اور وہ مثال اتنی اہمیت کے حامل ہے کہ غور سے اس مثال کو سنو۔ وہ مثال کیا ہے؟ یقیناً وہ لوگ جن کو تم اللہ رب العالمین کے سوا پکارتے ہو مشکل گھڑی میں، مصیبت کی گھڑی میں، وہ ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ لن یخلقوا ذبابا، وہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ جن کے سامنے تم اپنے دنیا کے بہت سارے مسائل کو حل کرانے کی امید پر جاتے ہو، بہت ساری حاجت اور ضرورت کی چیزیں پانے کے لیے جاتے ہو، ان کی بے بسی کا عالم یہ ہے کہ وہ ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فلاں نہیں پیدا کر سکتا، فلاں نہیں پیدا کر سکتا، اللہ نے کہا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اور اگر ایک مکھی، معمولی سی مکھی، اس معمولی سی مکھی کو پیدا کرنے کے لیے تمام کے تمام معبودان باطلہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے جن کی عبادت کی جا رہی اللہ کے علاوہ، اور اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے لوگوں کی عبادت، جتنی چیزوں کی عبادت کی جا رہی ہے، سب اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سارے معبودان باطلہ جمع ہو جائیں اور سب ایک دوسرے کا سپورٹ کرنے لگ جائیں، ایک دوسرے کی مدد کرنے لگ جائیں تاکہ ایک مکھی بنا لیں، تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اب آپ سوچتے ہیں کہ اتنا بے بس ہے، اللہ نے اسے ایک درجہ اور نیچے بیان کیا اور کہا مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے، نظر و نیاز کے نام پہ چڑھایا جاتا ہے، خاص طور سے شیرنیاں، میٹھی چیزیں چڑھائی جاتی ہیں، اللہ نے بیان فرمایا اگر مکھی ان لوگوں سے جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو، پاورفل سمجھتے ہو، بگڑی بنانے والا سمجھتے ہو، بہت طاقت والا سمجھتے ہو، وہ اگر ناراض ہو جائیں تو کائنات الٹ دیں گے، جن کو تم سمجھتے ہو، ان کی حالت یہ ہے کہ اگر ان کے پاس سے مکھی اٹھا کے کوئی سامان لے کے چلی جائے، لا یستنقذوہ منہ، وہ مکھی جو ان سے چھین کے لے گئی ہے، وہ مکھی سے اپنا چھینا ہوا سامان بھی واپس نہیں لے سکتے۔ یعنی مکھی پیدا کرنا تو بڑی بات ہو گئی، اس سے کمزوری اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ اس سے زیادہ بے بس ہیں۔ مکھی پیدا کرنا دور کی بات ہے، یہ تو مکھی اگر کوئی سامان سے چھین لے تو اپنا چھینا ہوا سامان بھی مکھی سے واپس نہیں لے سکتے۔ قرآن کریم کوئی یعنی تجربے والی کتاب نہیں ہے کہ کسی نے تجربہ کیا، مشاہدہ کیا، ایکسپیرینس کیا، اس کے بعد جو نتیجہ نکلا وہ لکھ دیا گیا، نہیں، قرآن کریم یہ چیلنج والی کتاب ہے، معجزے والی کتاب ہے، کوئی بھی بات شک کے دائرے میں نہیں کہتا۔ قرآن جو کہتا ہے وہ ڈنکے کی چوٹ اور اعلانیہ اور چیلنج بھرے انداز میں کہتا ہے، اور اگر کوئی آدمی کہے نہیں ہم جس کی عبادت کرتے ہیں وہ اس کے اندر طاقت ہے، اس کے اندر پاور ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے ایک مکھی بنا کے بتائے۔ مکھی نہیں بنا سکتا تو مکھی اس کے سامنے سے جو کوئی سامان چھین کر کے لے کے چلی جائے یا گندگی پھیلا کے چلی جائے تو وہ مکھی سے بھی اپنا بدلہ نہیں لے سکتے۔ اتنے کمزور، اتنے لاغر، اتنے بے بس، اتنے لاچار، اتنے عاجز ہیں، تم ان سے کہتے ہو کہ یہ بیٹا دیتے، یہ بیٹی دیتے، یہ 12 سال کی کشتی پار لگاتے ہیں ڈوبی ہوئی باراتیوں کے ساتھ، یہ سب ڈھکوسلا ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب، جو مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔
جو مانگ رہا ہے وہ تو اپنی کمزوری کا احساس کر کے ہی گیا ہے نا کہ میں نہیں لے سکتا، یعنی میں کمزور ہوں، میں بے بس ہوں، فلاں کے دربار میں جاؤں گا، اللہ کو چھوڑ کر کے فلاں لات ہبل منات، اور اس کے بعد پھر انبیاء اولیاء سب اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ صرف یعنی بد لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عزیر علیہ السلام، جن کی بھی عبادت کی جا رہی ہے، سب مل کر کے ایک مکھی بھی بنا سکتے، تو جو مکھی نہیں بنا سکتا وہ اس لائق نہیں کہ اس سے دعائیں کی جائے، اس سے حاجتیں مانگی جائے اور اس کے سامنے اپنی ضرورت کی چیزیں رکھی جائے۔ عبادت کے لائق، مصیبت کی گھڑی میں پکارنے کے لائق صرف وہ ذات ہے جو مکھی ایک نہیں اربوں خربوں مخلوقات اللہ نے بنایا ہے، اور وہ ذات اللہ رب العالمین ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین عبادت کے لائق ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام بھائیوں کو قرآن کریم کے اس مثالوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے جو عبرت اور نصیحت کی موتیاں نکلتی ہیں اللہ تعالیٰ ان موتیوں کو اخذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔